مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہنا، آج ہم ہجر اسود کا اہم واقعہ سنانا چاہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، یقیناً ہمارے سننے والے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے۔ جی دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال کی ہوئی تو مکہ میں ایک بہت خطرناک سیلاب آیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے قریش کا بنایا ہوا بند ٹوٹ گیا اور پانی سیدھا خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں۔ قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی جائے اور اس میں صرف پاک مال لگایا جائے گا۔ اور ایک اہم بات، خانہ کعبہ کی تعمیر ٹوٹل 4 ٹائم ہوئی اور یہ آخری بار تعمیر قریش کے ہاتھوں سے ہوئی۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عظیم سعادت اسے ملے۔ بات بڑھتے بڑھتے تلواروں تک پہنچ گئی۔ ایک بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ جھگڑا ختم کر دیا جائے اور فیصلہ اس شخص سے کروائیں جو سب سے پہلے صبح حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب راضی ہو گئے۔ جی پیارے دوستو، صبح سویرے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر سب خوشی سے پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جی بہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیسے انصاف والا فیصلہ فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چادر بچھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس پر رکھا اور فرمایا، ہر قبیلہ ایک ایک کونا پکڑ لے، سب مل کر اٹھائیں گے۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے لڑائی ختم ہو گئی، سب لوگ خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ! دیکھا دوستو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا انصاف فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی ظلم، جھوٹ اور سب بری باتیں بہت بری لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا تشریف لے جاتے، جو مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر واقع تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک کی وہ بابرکت رات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے۔ اچانک سے ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر کہا، اقرا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ سبحان اللہ! یہی پہلی وحی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر غار سے واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے۔ فرمایا، زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً چادر ڈال دی، تسلی دی اور فرمایا، اللہ کی قسم آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مکہ سے نکالنے لگیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ میرے پیارے دوستوں، یوں دنیا میں نبوت کا نور پھیلنے لگا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہدایت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچنا تھا۔ جی بے شک یہ وحی پیغام ہدایت ہی ہے ہم سب کے لیے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى